ایک بات. دوسری بات یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب آدمی وضو کر لے اور وضو کرنے کے بعد مسجد کی طرف جاتا ہے اور امام کے پیچھے فرض نماز ادا کرتا ہے، جب تک وہ گھر واپس آتا ہے تب تک اس کو نماز کا ثواب ملتا تب تک اس کو نماز کا ثواب ملتا. وضو اتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ نماز جو ہے وہ وضو نماز کی کنجی ہے. اگر وضو صحیح ہوگا تو نماز صحیح ہوگی. اس کے علاوہ وضو کے لیے یہاں تک آیا کہ جو آدمی باوضو رہتا ہے شیطان اس سے بہت گھبراتا ہے، ڈرتا ہے کہیں ایسا نہ ہو یہ نماز پڑھنی شروع کر دے، مجھ پہ تو ابھی لعنت ملامت شروع ہو جائیں گی. وضو سے جو آدمی رہتا ہے، وضو کے ساتھ میں جو آدمی رہتا ہے تو اس کا حافظہ قوی ہوتا ہے. اگر وہ بازار سے 10 سامان لینے کے لیے جائے گا تو 10 کے 10 واپس لائے گا، اور اگر وہ وضو کے ساتھ نہیں گیا تو 10 میں سے ایک آدھ بھول جائے گا. یہ عام طور پہ ہے. جو ہماری مائیں بہنیں اپنے شوہر یا اپنے بیٹوں سے یا بیٹیوں سے مجبور ہیں کہ وہ ان کے کہنے میں نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ وہ باوضو رہا کریں اور وضو کے ساتھ اپنے گھر میں بچوں کو کھانا دیا کریں، کسی سے ذکر نہ کریں اس بات کا. چند روز میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا شوہر بھی آپ کے تابع ہوگا، آپ کی اولاد بھی آپ کے تابع ہوگی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف رکھتے تھے. ایک اعرابی آیا یعنی دیہاتی آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کے نبی میں مالدار بننا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تم ایک دکان کی 2 دکان کر لو، تم رات میں سونا بند کر دو، دن میں جاگنا شروع کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لوٹے میں مسئلہ حل فرما دیا. فرمایا با وضو رہا کرو مالدار ہو جاؤ، با وضو رہا کرو مالدار ہو جاؤ. ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم وضو تو کیا کریں، اگر نماز میں ابھی 15 منٹ ہے اور استنجے کی حاجت ہے تو ہم وضو ہی نہیں کرنے کی، استنجا ہی نہیں کرنے کیا نماز پڑھ کے کریں. اور 15 منٹ میں تم پہ کیا بنے گی یہ تو تم ہی جانتے ہو. نماز پڑھ رہے ہیں، خیال یہی ہے مجھے نماز کے بعد میں استنجا کرنا ہے، کیا نماز ہوگی. اگر کسی آدمی کو حاجت ہو اور وہ وضو نہ کرے اور نماز پڑھ لے اور اس کا دھیان بھی اسی میں، تو یوں آیا کہ اس نے ایسے نماز پڑھی جیسے گود میں پلہ لے کے نماز پڑھ، اتنا بڑا وہ بتایا اس نے. اس لیے اگر کہیں ضرورت درپیش آئے وضو کی تو فوراً وضو کر لینا چاہیے. موسم کوئی سا بھی ہو، وقت کوئی سا بھی ہو، اگر وضو کی ضرورت ہے تو وضو کر لینا چاہیے. استنجے کی اگر حاجت ہے تو اس کو فوراً پوری کر لینی چاہیے، ورنہ تو بعض اوقات ایسے استنجا روکنے سے بیماری بن جاتی ہے. اور پھر جتنا آپ وضو کریں گے، وضو کرنا الگ بات ہے، منہ کا دھونا الگ بات ہے. منہ آپ صابن سے دھوئیں، چہرہ آپ کا گورا ہے گورا رہے گا، لیکن وضو کریں گے تو نورانیت آئے گی. وضو کرنے سے نورانیت آتی ہے. وضو میں اللہ نے برکت رکھی ہے، کیونکہ تمام عبادات کا جو پہل ہے وہ وضو ہے. سب سے پہلے وضو کرنا پڑے گا. آپ نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، یہاں تک کہ کسی بزرگ سے بھی اگر ملنے جائے تو یوں آیا کہ پہلے وضو کرو. اور اتنا آیا اگر کسی دشمن سے کوئی آپ کو ابھی بات کرنی ہے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں تو پہلے وضو کر لو. وضو کا اتنا بڑا اثر ہے، کیونکہ یوں بتائے وضو مومن کا ہتھیار. اس لیے باوضو رہنے کی عادت ڈال لو، اللہ راضی ہو جائے. اعمال میں مقبولیت، چہرے پہ نورانیت، یہ آٹومیٹک چلتی ہے اگر آپ باوضو رہنے لگیں. گرمی کے موسم میں لوگ وضو سے کتراتے، سردی کا کیا حال ہوتا ہے. اس لیے ہمیں توجہ دینی چاہیے. ایک تو جب ہم وضو کریں تو کسی سے بات نہ کریں، اور جب وضو کریں تو بس وضو ہی کریں. وضو کے درمیان میں ایک دعا آتی ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی.
اس کے متعلق یوں آیا اگر کوئی وضو کے درمیان میں اس دعا کو پڑھ لے، بڑی حدیثیں ہیں اس کے متعلق، ایک حدیث نہیں، یہ بہت ساری حدیثیں ہیں۔ اگر اس دعا کو وضو کے درمیان میں پڑھ لیں تو مفلسی آپ کو چھو ہی نہیں سکتی۔ اللہم اغفر لی ذنبی وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا وضو کے وقت میں، تو آپ نے درمیان میں اس دعا کو پڑھا، آپ نے درمیان میں اس دعا کو پڑھا، اور پھر اس کے لیے مفسرین نے بڑی تحقیق کی، کسی نے اس کو بتایا شروع میں پڑھ لو، کسی نے بتایا آخر میں پڑھ لو، کسی نے بتایا بیچ میں پڑھ لو، یہاں تک کہ مفسرین کا قول ہے کہ جب یاد آ جائے اس دعا کو پڑھ لو، اگر وضو کے بعد میں بھی آپ نے پڑھ لی تو آپ کی بات پوری ہوگی، لیکن اس کو اگر مستعدی کے ساتھ میں بیچ میں پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ مفلسی آپ کو چھو نہیں سکتی۔ اور اس پہ جب آپ نے دعا پڑھ لی، بیچ میں بھی دعا پڑھی اور وضو کے بعد میں پھر آپ نے دعا پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کچھ لوگ انگلی اٹھا کے بھی پڑھتے ہیں، اللہ تو اللہ ہے، سب دیکھ رہے ہیں، آپ کی انگلی کے اشارے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی نیت کی ضرورت ہے، انگلی اٹھانے کی کوئی اجازت بھی نہیں، آپ بس آسمان کی طرف کو دیکھ لیں، نہیں تو آپ نیت کر لیں، دعا پڑھ لیں، آپ کی دعا پوری ہوگی۔ اس کے بعد میں آپ ایک آیت ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ان المستغفرین نزلوا منزلۃ المتقین۔ اس دعا کی برکت سے، اس آیت شریفہ کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی اس وضو کے کرنے والے کو اپنے مقربین منتخبین بندوں میں شامل فرما لیتے ہیں، متقین بندوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ دیکھیے صرف وضو ہی ابھی، اور وضو سے ہم اتنا کتراتے ہیں کہ ابھی کر لیں گے وضو توڑتے بھی نہیں، وضو کرتے بھی نہیں۔ اس لیے جب کبھی ایسی نوبت آ جائے فوراً آپ استنجا کریں اور وضو کر لیں، اور ماؤں بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ اپنی جب کھانا اتاریں تو باوضو کھانا اتارا کریں، بلکہ کھانا باوضو بنایا کریں۔ اگر آپ باوضو رہنے کی عادت ڈال لیں گے تو آپ یقین جانو آپ سے بغیر وضو کے رہا نہیں جا سکتا، کیونکہ ایک مرتبہ آپ کو لت لگ جائے اس کی، آپ کو پھر پتہ لگے گا کہ بھئی وضو میں اللہ نے کیا برکت چھپا کے رکھی ہے۔ اگر آپ باوضو رہیں گی یا آپ باوضو رہیں گے، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نیک متقین منتخبین مقربین بندیوں میں شامل فرما لے۔ اللہ اس پہ یقین نصیب فرمائے۔ اب جب وضو کیا ہم نے تو ہم مسجد میں داخل ہونا، تو مسجد کو آباد کرنے سے پہلے مسجدوں کا ادب دل میں رکھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو میرے بندے نے کس اعتماد کے ساتھ وضو کیا ہے، کس فراخ دلی کے ساتھ میں وضو کیا ہے، سردی کا موسم تھا اور ٹھنڈے پانی سے اس کا وضو، اللہ دیکھ رہے ہیں سب کچھ۔ پھر اس کے بعد میں آپ جب مسجد میں آ رہے ہیں تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کس ادب اور احترام کے ساتھ آ رہے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے آپ نے اپنا موبائل بند کیا، پھر اس کے بعد آپ نے جس کے گھر پہ دستک دینی ہے اس کو آواز دی آپ نے، اس کے بعد میں آپ نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھی۔ تو اس کے تعلق سے یوں آیا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ دیکھا کہ میرا بندہ کس انداز سے آ رہا ہے، یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا آپ کے قصبے کی مسجد ہو یا حرم شریف ہو، پوری دنیا کی کوئی بھی مسجد ہو، 5 رعایت کے ساتھ مسجد میں داخل ہونا ہے اور 5 رعایت کے ساتھ مسجد سے باہر جانا ہے۔ اگر آپ 1000 مرتبہ بھی باہر نکلیں تو اسی انداز سے نکلیں، اور 1000 مرتبہ بھی مسجد میں داخل ہوں تو اسی انداز سے ہوں۔ ہمارے مفسرین نے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان 5 باتوں کو ذرا سی دیر میں پورا کر دیا۔ یعنی پہلے جس کے در پہ آپ جا رہے ہیں آواز دیں اس کو بسم اللہ،
اللہ کا نام لے لیا، بات پوری ہو گئی۔ اس کے بعد میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کا نذرانہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ بھی پورا ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کو دعا پڑھنی ہے، بسم اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ آپ نے اس میں فرمایا اے اللہ تو میرے لیے اپنی رحمت کے تمام دروازے کھول دے۔ یعنی جب آپ اپنے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لامحدود دروازے رحمت کے کھلوا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو چاہیے اپنا موبائل بند کر دیں، پھر اس کے بعد میں آپ داہنا پیر داخل کریں اور آپ اعتکاف کی نیت کر لیں، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ تو پھر اللہ دیکھ رہے ہیں میرا بندہ میرے گھر میں کس اعتماد کے ساتھ، کس یقین کے ساتھ، کس عاجزی اور انکساری کے ساتھ، کس عزت اور محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ داخل ہوا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی منہ مانگی دعائیں نہیں، آپ کے دل میں چھپی ہوئی مرادیں بھی پوری فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ نے دیکھ لیا میرا بندہ کس شان شوکت کے ساتھ آ رہا ہے، دل میں کتنی عظمت لے کے آ رہا ہے۔ اب آپ نے یہاں آئے، پتہ لگا اذان ہو گئی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اذان سے پہلے مسجد میں آتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، یعنی صدقہ خیرات کرنے والا، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے والا۔ اور اگر کوئی شخص آتا ہے اذان کے بعد میں تو وہ ایسے جیسے وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد، یعنی معتدل آدمی ہے۔ اذان ہو گئی، وضو کیا، سنت پڑھی، امام صاحب کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی، وہ ایسا ہے کہ یہ معتدل آدمی ہے، اعتدال پسند ہے۔ اور کوئی آدمی آیا جماعت کھڑی ہونے پہ، جماعت کھڑی ہو گئی، پھر وہ جماعت میں شریک ہوا، اس کے لیے یوں آیا کہ وظالم لنفسی، وظالم لنفسی، یعنی یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا، جس نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے۔ اور ایک جگہ تو یوں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں تمہیں ظالم بتاؤں کون ہے؟ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے کہا اللہ کے نبی، زانی ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، کون ہے؟ کوئی بھی نہیں، ان میں سے کوئی بھی ظالم نہیں ہے، سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اذان کی آواز سنے اور مسجد کو نہ آئے، یہ سب سے بڑا ظالم ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اب آپ مسجد میں داخل ہوئے، اب اذان شروع ہو گئی، پہلے آپ نے وضو کیا، اس کے بعد آپ مسجد میں ادب کے ساتھ داخل ہوئے، آپ نے موبائل بھی بند کر لیا، آپ نے اعتکاف کی نیت کر لی، بسم اللہ دخلت علیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ اب آپ اللہ کے مہمان بھی ہو گئے، اگر آپ کو پیاس لگے تو پانی بھی آپ پی سکتے ہیں، اگر یہاں کھانے کا کوئی نظام ہے اور آپ سے کھانے کے لیے کوئی اصرار کرے تو آپ کھانا بھی کھا سکتے ہیں، اگر آپ گرمی کا زمانہ ہے اور اب بدن اجازت نہیں دے رہا باہر جانے کی اور یہاں کے لوگ بھی آپ کو کوئی منع نہیں کر رہے تو آپ یہاں آرام بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی اب آپ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے گھر میں ہیں، لیکن اگر آپ نے اعتکاف کی نیت نہیں کی اور آپ مسجد میں کھانا پینا سونا بیٹھنا شروع کر دیں تو یوں آیا معتکف کے ساتھ غیر معتکف کا کھانا بھی حرام۔ جو آدمی اعتکاف کی نیت نہ کرے اور وہ آ کے کسی اعتکاف کی نیت کرنے والے کے ساتھ کھائے اس کا کھانا مناسب نہیں، کیونکہ مسجد جو ہے یہ کھانے پینے کی جگہ، اٹھنے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، صرف اور صرف اللہ کی بات ہو، اللہ کے دین کی بات ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، ان کی سنت کے بارے میں بات ہو، دنیا کی بات کرنا تو مسجد میں ایسا جیسے خنجیر کو ذبح کر کے ڈال دی۔ اس لیے مسجدوں کا ادب کرنا آپ کے اوپر اولین فرض ہے۔ اگر آپ مسجدوں کا ادب کریں گے، مسجدوں کا احترام کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے گھروں پہ ردائے رحمت ڈال دیں گے، اور اگر آپ مسجدوں کا ادب نہیں کریں گے، مسجدوں کا احترام نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے گھروں سے بھی ردائے رحمت کھینچ لیں۔ اس لیے آپ کو مسجدوں کا ادب کرنا چاہیے
اور اتنا کرنا چاہیے کہ مجھ پہ اولین فرض ہے. آپ کو پتہ نہیں قبلے کی طرف کو تھوکنا بھی منع ہے. جو آدمی قبلے کی طرف کو تھوکتا ہے قیامت کے دن یہ تھوک اس کی پیشانی پہ لگ کے آئے گا، دونوں آنکھوں کے بیچ میں لگ کے آئے گا یہ تھوک اس کا. اتنا بڑا گناہ. تو آپ مسجد میں بھی داخل ہو گئے الحمدللہ، اور مسجد کے ادب کے ساتھ آپ نے داخل ہوئے، وضو کیا، مسجد میں داخل ہوئے. اب اذان شروع ہو جاتی ہے. اذان شروع ہوئی، آپ کو اذان کا جواب دینا چاہیے. عن جابر عن عبداللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. حدیث میں آتا ہے ایک لفظ اور، حلت له شفاعتی یوم القیامہ، یعنی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم نے مجھ پہ دعائے وسیلہ پڑھنا بند کر دیا. اذان کے بعد کی دعا کو دعائے وسیلہ بتایا گیا، اور یہاں ایسے بتایا گیا اے کامل دعا اور صلاۃ دائمہ کے رب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر منتہی ترقی عطا فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمودہ تک پہنچا جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا. یوں آیا کہ جب اذان ہو تو سب اس کے اذان کا جواب دینا چاہیے. جو آدمی اذان کا جواب دیتا اس کو 2 لاکھ نیکی ملتی. اذان اتنی اہم ہے کہ جب اذان ہو تو پھر قرآن کریم کے پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ قرآن کریم پڑھ لیں. یوں آیا بس اب آپ قرآن کریم بھی بند کر دیں. ہمارے یہاں تو اذان ہوتی ہے ٹیلی ویژن بند نہیں ہوتے. قرآن کریم تو کیا بند ہو، قرآن کریم تو کھلتے ہی نہیں، تو بند کہاں سے ہوں گے. موبائل پہ اگر آدمی لگا ہوا تو لگا ہوا ہے، بات کر رہا ہے، گپ شپ لڑا رہا ہے، اذان ہو رہی ہے تو ہونے دو. ایک وقت تھا کہ اذان ہوتی تھی ریڈیو بند ہو جایا کرتے تھے، ٹیلی ویژن بند ہو جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ گھر میں اگر کوئی بات چیت بھی ہو رہی تو خاموش ہو جاتے، خاموش ہو جو بھائی اللہ کی اذان ہو رہی ہے. آج کوئی احترام نہیں ہے. اذان ہوتی ہے تو ہوتے رہو، تمہیں گانے سننے تو گانے سنتے رہو گے. اچھا بہت سے گھروں میں تو اب یہ ہے اگر اذان ہو رہی ہے ٹیلی ویژن چل رہا ہے تو وہ اس کی آواز بند کر دیتے ہیں. یہ پاگل ہیں لوگ.